اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 یعنی 6 اور آیت نمبر 7۔ یہ ہے 6 یعنی 6 اور یہ 7 نمبر۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، وَابْتَلُوا اور آزمائش کرو اور جانچو، یتامہ یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغوا وہ پہنچے، بلغوا النکاح وہ نکاح کی عمر کو پہنچے، یعنی آزمائش کرو اس کی یا آزماؤ ان کو اور جانچو ان کو یتیموں کو کہ یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچے، نکاح کے عمر کو پہنچے، جوان ہو جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ، فَإِنْ پھر اگر، آنَسْتُمْ تم دیکھو، مِنْهُمْ ان میں سے یعنی یتیموں میں سے، رشدن ہوشیاری، فَادْفَعُوا پس دے دو ان کو، یعنی واپس کر دو ان کو، الیہم طرف ان کے، اموالہم مال ان کے مال ان کو واپس دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا اور نہ، ولا اور نہیں، تَأْكُلُوا تم کھاؤ، ہا اس میں، اسرافاً حد سے زیادہ، یعنی زیادہ اسراف نہ کرو، وَبِدَارًا اور حاجت سے پہلے، اَن یکبروا یہ کہ وہ بڑے ہو جائے، یعنی وہ اس کے بڑے ہونے سے پہلے ہی آپ حاجت اتنی نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ استعمال کرو یتیموں کا مال۔ ومن اور جو کوئی، کانا ہو، غنیًا امیر، یعنی ان کو ضرورت نہ ہو، غنیًا امیر ہو، فَلْيَسْتَعْفِفْ تو پس وہ بچتا رہے، یعنی یتیموں کے مال سے استعمال ہی نہ کرے، وہ بچتا رہے۔ ومن اور جو کوئی، کانا ہو، فقیراً محتاج، فلیأکل پس وہ کھائے، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی جتنی ضرورت ہو کم سے کم اس سے استعمال کرے۔ اور ہو سکے تو جس طرح پہلے میں نے بتایا تھا کہ اگر یتیم بچے جو ہے وہ 2 ہے اور تم گھر والے 4 ہو تو 2 دن کا کھانا آپ لوگ اپنی طرف سے بنائیں اور 1 دن کا کھانا جو ہے وہ یتیم بچوں کی طرف سے بنائیں، کیونکہ تم اس کے ڈبل ہو۔ اور پھر جو کھانا بناتے ہو تو اس میں بھی یہ خیال رکھو کہ تمہارے دل میں آئے کہ یہ یتیم بچوں کا دن ہے تو اس دن کچھ اچھا بنائے، مہنگا والا کھانا بنائے، نہیں، وہ اس میں بھی آپ نے اسی طرح بنانا ہے جس طرح اپنے دن والے میں بنانا ہے، تو یعنی خرچہ جس کا ایک جتنا ہو۔ تو یعنی خیال دستور کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ خیال رکھیں کہ ان کا مال جو ہے وہ حد سے زیادہ نہ لگے، نہ خرچ ہو۔ فَإِذَا پھر جب، دفعتم پھر جب تم واپس کرو، الیہم طرف ان کے، اموالہم مال ان کے، فَأَشْہِدُوا پس گواہ رکھو، علیہم اس پر یا ان پر، وکفیٰ اور کافی ہے، باللہ اللہ، حسیباً حساب لینے والا۔
تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ مزید یتیموں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یتیم بچے، جس طرح میں نے کل کہا تھا کہ ان کو آزماؤ، چھوٹے بڑے چھوٹے بزنس ان کو ڈال کے دو، یا ان کو کم یا سستی چیزیں اس طرح ان سے کہو کہ خریدو اور ان کو بیچو، تاکہ ان کو ہوشیاری ہو جائے، زندگی گزارنے کا، لین دین کا پتہ چل جائے، آگے پیچھے ان کو آزمائیں کہ وہ کس طرح زندگی اب گزار سکتے ہیں کہ نہیں گزار سکتے، اکیلے اپنے بلبوتے پر، اپنے زور پر، اپنے سمجھ سے کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے نکاح کی عمر پر، یعنی کہ وہ جوان ہو جائے، تو اس وقت تک آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو خوب جانچیں، اگر اس میں دیکھو اگر کوئی ہوشیاری آ گئی ہے اس بچے میں، جیسے کہ وہ 15-16 سال کا بھی ہو گیا ہے اور وہ ہوشیار ہو گیا ہے، وہ بزنس وغیرہ کر سکتا ہے 16-17 سال کی عمر میں بھی، تو پھر اس کا مال اس کو واپس کرو، جو مال اس کا تمہارے پاس ہے تو وہ اس کو واپس کرو، اور نہ کھاؤ اس میں اسراف سے، حد سے زیادہ، یعنی جب وہ بچے ہوں اور تم اس کا مال استعمال کرتے ہو تو اس میں حد سے زیادہ کرو، اور نہ یہ کہ حاجت سے پہلے مطلب یہ کہ وہ بچے ابھی چھوٹے ہیں اور آپ یہ سوچیں کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ مال لے لیں گے ہم سے، تو اس سے پہلے ہی اس کو استعمال کریں اور ختم کریں، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان سے کہے کہ آپ لوگوں کا تو ہم نے تم پر ہی، تمہارے پرورش پر ہی خرچ کر دیا، ختم ہو گیا، اپنا سنبھال کے رکھا اور ان کا استعمال کیا، تو ایسے نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم امیر ہو، تم اپنا خود کھا پی سکتے ہو، تو پھر تو بچتے رہو، پھر تو یتیم کا مال استعمال ہی نہ کرو، اس کی طرف دیکھو ہی نہیں، جس طرح پڑا تھا اسی طرح رہنے دو، اور اگر جو کوئی اس میں فقیر ہو یعنی محتاج ہو تو پھر وہ لے سکتا ہے، لیکن وہ اس طرح لے سکتا ہے جیسے ابھی میں نے بتایا دستور کے مطابق، کہ کچھ اپنا استعمال کرے اور کچھ ان کا حصہ ڈالیں، اور وہ حصہ بھی افراد کے مطابق ڈالیں، اور ایک جیسا یہ نہیں کہ اس کے حصے کے دن جو ہے مہنگی چیزیں لے اور اپنے حصے کے دن، باری کے دن جو ہے وہ سستی چیزیں لا، تو یہ سے بھی نہیں، کیونکہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ادھر یہ بھی کہتا ہے کہ پھر جب تم ان کو ان کا مال دفعتم دو ان کا تم الیہم طرف ان کے، اموالہم مال ان کے، جب تم ان کو مال دو ان کے، تو فاشہدو پس گواہ رکھو، علیہم ان پر دیتے وقت، کیونکہ ایسے بھی ہو سکتا ہے وہ یتیم بچے بڑے ہو جائیں اور وہ بھی کچھ مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں، یا لوگ ارد گرد کے مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے مال میں دغا بازی کی، یا آپ نے اس کو مال دیا ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں ہمیں نہیں دیا، اس لیے دیتے وقت اور لیتے وقت بھی، یعنی جس وقت کوئی بچے جو ہے یا بچہ جو ہے وہ یتیم ہو جائے اور اس کے ماں باپ کا مال، والدین کا مال رہ جائے، تو سب لوگوں کے سامنے گواہ رکھ کے تو ان کا مال لکھ دیا جائے کہ اتنا مال اور جائیداد ہے اس یتیم بچے کا، یا اس یتیم بچوں کا اتنا مال ہے، وہ لکھ لے، اور پھر دستور کے مطابق اگر اس میں کچھ خرچ ہوتا ہے تو وہ بھی لکھتا جائے، اور پھر جب اس کو مال واپس کرے تو وہ بھی گواہوں کے درمیان میں اس کو واپس کرے کہ یہ میں نے اس کا جو مال تھا جو اس وقت ہم نے لکھا تھا، سب کے سامنے، گواہوں کے سامنے، وہ گواہ بھی پیش ہو اور ان کے سامنے ان کو واپس دے دے ان کا مال یتیموں کو، اور وہ لکھا ہوا بھی سارا بتا دے، اور اگر کچھ خرچ کیا ہوا ہو ان پر اس میں سے تو وہ بھی دکھا دے لکھا ہوا سارا، یعنی لکھا ہوا ہو،
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سارا صاف ستھرا حساب کتاب رکھنا ہے، یتیم بچے کا بہت خیال رکھنا ہے، اس سے سخت بات بھی جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ نہیں کرنی، کیونکہ اس کے ماں باپ نہیں ہوتے، تو اس سے نرمی سے خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کافی ہے حساب لینے والا، یعنی اللہ کو ضرورت نہیں ہے یہ گواہ جو رکھتے ہیں، یہ جو حساب لکھتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے، اللہ خود ہی کافی ہے حساب لینے والا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ تمہاری سہولت، ہماری سہولت کے لیے کرتا ہے کہ ہم جس کی سرپرستی کر رہے ہیں، جس یتیم بچے کی، تو اس میں نہ اس کو کوئی مسئلہ ہو آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، کہ کچھ کمی بیشی نہ ہو جائے، اور آخرت میں بھی کوئی مسئلہ نہ ہو، دنیا اور آخرت دونوں کا، کیونکہ ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ اور جب لکھو نہیں تو انسان تو اتنا پرفیکٹ نہیں ہے کہ وہ یاد رکھ سکے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے کہا ہے کہ لیتے ہوئے بھی لکھو اور دیتے ہوئے بھی وہ لکھ کر دکھاؤ، اور اس کو واپس کرو، اور لکھ کر دکھاتے وقت اور دیتے وقت گواہ رکھو، شہادت یعنی گواہ رکھو، فاشہدوا گواہی، کچھ گواہ رکھو تاکہ دیکھے تم نے واپس کر دیا ہے، کوئی مسئلہ تمہارے لیے بھی نہ بنے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہمارے رشتہ داروں کو، بھابھیوں نندوں کو، سارے گھر والوں کو اور کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے یا اللہ۔ یا پروردگار دوزخ کے عذاب سے بچا ہم سب کو، یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، یا اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، یا اللہ ہمیں قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما، یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، یا اللہ ہماری پریشانیاں، بیماریاں، تکالیف ہم سے دور کر دے، یا اللہ مصیبتیں ہم سے دور کر دے، ہمیں عافیت والے معاملات دے، آسانی فرما یا اللہ، اور یا پروردگار ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔